اے میرے محبوب پیغمبر، اس کتاب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان کرونا، انہاں دا قصہ بیان کرونا۔ دسوئے والے بے تاب ہو کے بیٹھی نے سیرت ابراہیم سنن واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان کرونا، جڑے سچے نبی بھی سن، سچے بھی سن۔ اللہ دا ہر نبی سچا بن کے آیا ہے، ہر نبی صدیق بن کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اللہ دی توحید دا آغاز اپنے گھروں شروع کیتا ہے۔ سب تو پہلے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شأنہ دی ذاتی اقدس و اعلی و بالا واسطے خاص ہے۔ اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینہ ذی القعدہ حرمت والے مہینے چوں ایک مہینہ ہے۔
ماہ ذی الحجہ دی آمد ہے، جس دے اندر فرزندان توحید ایک بہت بڑا فریضہ حج ادا کر دیں اور امت مسلمہ اپنے خالق و مالک دی رضا اور رحمت نو حاصل کرن واسطے اللہ دے رستے وچ قربانیاں کر دیں۔ اے جاری اور ساری مہینہ ذی القعدہ اکثر و بیشتر ان ایام اندر ایک عظیم شخصیت دا تذکرہ ہوندا ہے۔ او عظیم شخصیت کون ہے؟ جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، عظیم المرتبت پیغمبر، جنہاں نو جد الانبیاء بھی کیا جاندا ہے اور جنہاں دی اولاد وچوں اللہ تعالی نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے۔ او نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دی شخصیت ساری زندگی آزمائشاں وچ گزری، امتحاناں چ گزری، قدم قدم تے آزمائے گئے۔ اللہ دے قرآن نے انہاں دے امتحان دا ذکر بھی کیتا ہے اور نتیجے دا ذکر بھی کیتا ہے، اور نتیجہ بیان کرن تو بعد پھر اللہ تعالی نے انہاں دے انعام بھی بیان فرمائے۔ ایسی یادگار شخصیت، ایسی یادگار زندگی گزاری کہ اللہ تعالی نے قرآن دے ذریعے انہاں دا تذکرہ قیامت تک جاری فرما چھڑے اور قیامت دی صبح تک دنیا انہاں دا کردار بیان کرے گی۔ انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ جدوں اہل ایمان اج بھی انہاں دیاں قربانیاں دا تذکرہ بیان کر دینے، انج لگدا ہے جویں کل دی بات ہے، حالانکہ صدیاں بیت گئیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، جناب نوح علیہ السلام تو تقریباً 1250 سال بعد آئے، اور پھر انہاں دا ایمان اللہ نو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ انہاں دا تذکرہ میں آن والیاں نسلہ اندر سلامت رکھے۔ قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ دی سچی کتاب پڑھ کے ویکھو، 69 مرتبہ ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرآن پاک اندر موجود ہے۔ اتنی پسند آئی زندگی، اتنا پسند آیا کردار اللہ تعالیٰ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ انسان دا کوئی رویہ اچھا ہوئے، کردار اچھا ہوئے تے دنیا یاد کر دی۔ انسان دا رویہ اچھا ہوئے، کردار اچھا ہوئے تے بندے دے جان تو بعد بھی تذکرے سلامت رہندے نے۔
لوگ انسان دا اچھا رویہ او دے اچھے کردار نو اچھے لفظاں اندر یاد کر دے رہندے نے، اور بہت سارے لوگ ایسے نے ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جاندے نے، ایسی پیاری زندگی گزار کے جاندے نے کہ انہاں دے تذکرے انہاں دے جان تو بعد ممبر و محراب چ ہوندے نے، انہاں واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے، یادگار شخصیت یادگار زندگی اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ اللہ تعالی نے کیتے انہاں دے صدق و وفا دا ذکر کیتا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کیتے انہاں دیاں قربانیاں دا ذکر۔ عراق دے شہر بابل دے اندر پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بھائی سن، ایک دا نام ہاران، ایک دا نام نامور، باپ دا نام آزر، والدہ دا نام امیلہ، بتیجے دا نام سیدنا لوط علیہ السلام، جنہاں نو اللہ تعالی نے آپ دا معاون بنا کے بھیجے اسی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالی نے بچپن اندر ہی توحید دی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، بچپن دے اندر ہی اللہ تعالی دی توحید دیاں گلاں کرن لگ پے۔ ایک دفعہ نا اپنی والدہ نو کہن لگے، اماں جان میرا رب کون ہے؟ تے ماں کہن لگی، بیٹا میں جو تینوں پالنی سنبھالنی میں تیرا رب ہاں۔ کہن لگے تو میرا رب بننی ہے، تیرا بھی کوئی رب ہوئے گا۔ کہن لگی میرا رب تیرا باپ ہے جڑا کما کے لے آندا ہے، میرے سر دا تاج ہے۔ فرماندے نے میرے باپ دا بھی کوئی رب ہوئے گا۔ کیا کہ تیرے باپ دا رب نمرود ہے جڑا حاکم وقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن لگے، اماں نمرود دا بھی کوئی رب ہوئے گا؟ کیا بیٹا انج دیاں گلاں نہ کر، او آپ بڑا بڑا رب ہے، لوگ دے سامنے جھک دینے، انہوں سجدے کر دینے، انہوں سلام کر دینے۔ اگر نمرود نو پتا چل گیا او سانو سزا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام دا میں تساں احباب دے سامنے شروع تو لے کے پہلا حصہ اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال بیان کرنگا۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر ساڑھے واسطے اللہ تعالیٰ نے سبق رکھی ہے، ادھے اندر درس رکھی ہے اور نصیحت رکھی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن بیان کردائے۔ 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 41 فرمایا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اس کتاب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان کرونا، انہاں دا قصہ بیان کرونا۔ دسوئے والے بے تاب ہو کے بیٹھی نے سیرت ابراہیم سنن واسطے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان کرونا، جڑے سچے نبی بھی سن، سچے بھی سن،
اللہ دا ہر نبی سچا بن کے آیا ہے، ہر نبی صدیق بن کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اللہ دی توحید دا آغاز اپنے گھروں شروع کیتا ہے، سب تو پہلے تبلیغ اپنے گھروں شروع کیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا جڑا باپ نا آزر اے بت تراش دائے، بت بنان دائے، بت بنان اندر بڑا کاریگر نا انیاں مورتیاں بنان دائے، انہیں بت بنان دائے، شاہی قلعیاں دے اندر جا کے بتانو پیش کر دائے تے انہوں انعام مل دائے۔ پھر بت تفسیر لیا لکھے آئے تقریباً 5000 انہوں نے خدا بنائے نے، انہاں پتھر نو بھی خدا بنایا، درخت نو بھی خدا بنایا، مورتیاں نو بھی خدا بنایا ہے، انہاں بتاں نو بھی خدا بنایا ہے۔ پھر بت جڑے نے انہاں نے ود سوا یغوث یعوق نصر دیاں شکلاں دے بت بنائے نے نا، جڑے ابراہیم علیہ السلام دے دوسرے بھائی نے نا، ایک دا نام ہاران ہے، ایک دا نام نامور ہے، انہاں نے گل نو تسلیم کر لیا ہے، لیکن شرک حضرت خلیل نو بارا نہ کھادا ہے، انہاں نو قبول نہ کیتا شرک نو، تے اپنے باپ نو 4 گلاں کر دینے، ادھروں باپ نال گلاں کیتی جاندے نے، ادھروں آسمان تو اللہ قرآن بنائی جاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 گلاں کیتیاں نے اپنے باپ نال۔ اللہ اکبر اللہ، پہلی گل فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے پیارے ابا جال، انہاں دی تسی کیوں عبادت کر دیو؟ ویکھو نا باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، لیکن ادب دے دائرے دے اندر رہ کے گل کر دینے، احترام اندر رہ کے گل کر دینے۔ سانوں اے سبق ملے آئے، باپ پاویں کافر ہووے، باپ پاویں مشرک ہووے، ماں پاویں مشرکہ ہووے، ماں پاویں کافرہ ہووے، انہاں دا ادب کرنا ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے، ہاں انہاں دے آگے لگ کے شرک نہیں کرنا، انہاں دے نال جدوں گل کرنی ہے ادب دے اندر رہ کے کرنی ہے، احترام دے اندر رہ کے کرنی ہے۔ فرمایا ابا جان انہاں دی تسی کیوں عبادت کر دیو؟ جڑے سن نہیں سکدے، جڑے ویکھ نہیں سکدے، جڑے کچھ نہیں کر سکدے۔ کائنات لوگوں جڑی دعوت پیارے خلیل علیہ السلام دیئے، اوہی دعوت آج اہل حدیث دیئے۔ اسی آنے کائنات لوگوں قبراتے سجدے کیوں کر دیو؟ قبرہ والے انو مشکل کشا کیوں آن دیو؟ قبرہ والے انو حاجت روا داتا دستگیر کیوں آن دیو؟ قبر والے سن نہیں سکدے، قبر والے ویکھ نہیں سکدے، قبر والے کچھ نہیں کر سکدے۔ ایک مینو گل یاد آئی نا، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ عراق دے دورے تے گئے نے، نال علماء دا وفد بھی گیا ہے، انہاں دے اندر علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بھی نے، انہاں دے اندر شیخ القرآن مولانا
مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے اندر مناظر اصلاح حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے اندر شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر تے جاندے نے ایک ویکھیا ایک بندہ انہاں دی قبر تے کھڑا ہے تے کھڑا ہو کے کہندا پیا ہے پیر جیلانی جی میں ہن بڑی دور دا سفر کر کے میں تہاڈی قبر تے آ کھڑا ہویا وا ہن تے میری مشکل حل فرما دیو نا ہن تے میری حاجت پوری فرما دیو نا ہن تے میری لوڑاں پوریاں فرما دیو نا حضرت حافظ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے او اللہ دے بندے اے شیخ جیلانی اے یا تے عربی جان دے سن یا تے فارسی جان دے سن تو انہاں نال پنجابی دے اندر گلاں پیا کرنا ہے پنجابی تے نہیں سن جان دے کہن لگا پھر عربی میں نہیں جاندا فارسی میں نہیں جاندا جڑی زبان میں جاننا وا او اے نہیں جان دے تے جڑی زبان جان دے نے او میں نہیں جاندا حضرت افسر فرماندے نے ہر زبان جانن والا ہر بولی جانن والا زبانہ بنان والا عرش والا رب تے اپنی مشکلہ اس کائنات دے رب دے سامنے رکھیا کر اللہ اکبر اللہ حضرت ذی وقار دوسری گل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نل کیتی ہے فرمایا یا ابتینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے ابا جان مینوں اللہ تعالی نے ایسا علم عطا فرمایا ہے جڑا علم تواڈے کول نہیں ہے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ نا میں تہاڈی سیدھے واراول رہنمائی کر چھڈاں گا اللہ اکبر اللہ ذرات ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نل تیسری گل کیتی ہے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اے ابا جال تسا شیطان دی عبادت کیوں کر دیو شیطان وال نسبت اس واسطے ہے کہ بندے نو شیطان بتاں دی عبادت تے لگاندا ہے کیونکہ شیطان آپ نافرمانے او دی کوشش کہ بندے بھی نافرمان بن جاول جڑا قبر دی پوجا کردا ہے شیطان آکھے لگ کے کردا ہے جڑا بتاں نو خدا سمجھدا ہے شیطان آکھے لگ کے سمجھدا ہے پھر انج سمجھو نا جڑا بتاں دی عبادت کردا ہے او انجی جویں شیطان دی عبادت پیا کردا ہے فرمایا جان شیطان دی عبادت نہ کرو نا کیونکہ شیطان میرے رب رحمان دا نافرمان ہے اللہ اکبر اللہ چوتھی گل جڑی پیارے خلیل نے اپنے باپ آزر نل کیتی ہے نقشہ قرآن نے کھچے آئے میں اپنے کولوں گل نہیں کردہ پیا ہے میں قرآن سنائی جانا ہوا قرآن دا ترجمہ دسی جانا ہوا فرمایا یا ابتی انی اخاف
مسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان مینوں ڈر لگدا ہے کتے تہاڈے تے رحمان دا عذاب نہ آ جاوے۔ اللہ اکبر اللہ، کتے تسی شیطان دے دوست نہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، قیامت دا دن ہوئے گا۔ صحیح بخاری دے اندر لکھے آئے اللہ فرمان گے پیارے خلیل ویکھو نہ پیراں وچ کیے، پیراں وچ ویکھن گے تے نجاست دے نال پریا ہویا بیجو نظر آئے گا۔ اس بیجو نو پیر تو پکڑ کے جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اے باپ آزرے جنوں قیامت دن اللہ بیجو دی شکل اندر بنا کے جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے چار گلاں کیتیاں نے محبت بریاں چاہیدا تے سینا باپ من لیندا کیونکہ بیٹا خیر خواہ ہوندا ہے باپ دا ہے، باپ خیر خواہ ہوندا ہے بیٹے دا ہے، بیٹے تو وڈا خیر خواہ کوئی نہیں باپ ورگا ہے، تے باپ تو وڈا خیر خواہ کوئی نہیں بیٹے واسطے۔ اللہ اکبر اللہ ہے، بجائے اس دے کے گل نو من لیندا اگوں کہہ رہا ہے قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ آندا ابراہیم تینوں دو گلاں کرنیاں پین گیا ہے، یا تے بتانوں برا کہن تو باز آ جا یا میرے گھروں نکل جائے، وگرنہ میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر چھڑاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا ہے، گھروں نکلنا گوارا کر لیا ہے، اللہ دی توحید دے اندر شرک برداشت نہیں کیتا ہے، باپ نو چھڑنا گوارا کر لیا ہے۔ اچھا ابا پھر میں جا رہا ہوں، قال سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اچھا ابا سلام ہوئے، فقیران نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اچھا ابا پھر میں جا رہا وائے، میں تو آڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردا رہواں گا، کیونکہ میرا رب میرے تے بڑا مہربان ہے۔ سورہ توبہ دے اندر اللہ نے دی وضاحت فرمائی ہے، ادوں تک جدوں تک منع نہیں کیتا گیا نا ادوں تک باپ واسطے وعدے دے طور تے دعا کر دے رہے نے، جدوں واضح ہو گیا کہ مشرک واسطے دعا بندہ نہیں کر سکدا ادوں تک دعا کر دے رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ، باپ دا کر چھڑ دیتا ہے، باپ مخالف بن گیا ہے، گھروں باہر نکلے نا قوم دے لوگاں دے اندر آئے، برادری دے لوگاں دے اندر آئے، رشتہ داراں دے اندر آئے، بے کے نالا منا سامنا ہویا ہے، گلاں باتاں ہویا ہے، ہونا دن میں قوم نو دعوت دے دیانا، باپ نے نہیں گل منی، شاید قوم دے لوگ اللہ دی توحید دی گل نو سینے وچ بٹھا لے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما
افلا قال لا احب الآفلین۔ قوم دے لوگانوں کہن لگے رات دی تاریکی چھا جام دیئے، اللہ اکبر اللہ، آسمان تے بیکھے آئے کہ ستارہ پہ چمک دائے۔ قوم دے لوگانوں سمجھان دا انداز تے طریقہ اے وے، فرمان دینے آج جڑا ستارہ چمک دائے پہ آئے اے میرا رب، جدوں ستارہ غروب ہو گیا نا، فرمان دینے جڑا غیب ہو جاوے غروب ہو جاوے او دنال میں محبت نہیں کردہ۔ اللہ اکبر اللہ، آسمان تے چمکدہ ہویا چاند نظر آیا ہے، فرمایا فلما رأى القمر بازغا، 7واں سپارہ سورۃ الانعام، بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين۔ فرمان دینے اے جڑا چانے میرا رب، جدوں چان بھی غروب ہو گیا نا، فرمان دینے اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا میں بھی گمراہاں وچوں ہو جانا سی۔ اللہ اکبر اللہ، پھر حضرت ابراہیم نے سورج نو ویکھیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ فرمان دینے اے جڑا سورج سب تو وڈا ہے اے میرا رب، جدوں سورج بھی غروب ہو گیا نا، فرمان دینے ہون میں نو سمجھ آ گئی ہے میں تو آڈے شرک تو بیزار ہیں، میں تو آڈے شرک تو بری آئے۔ نہ ستارہ رب ہو سکتا ہے، نہ چن رب ہو سکتا ہے، نہ سورج رب ہو سکتا ہے۔ انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمان دینے ایک کوئی رب نہیں نے، ایک رب دے تحت نے جڑے ڈیوٹی پہ کر دینے، آسماناں نو بنان والا زمیناں نو بنان والا صرف کلا عرش والا ہی رب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا قرآن، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ہن قوم دے لوگ بھی مخالف بن گئے، جدوں ادھروں نکلنا اگوں نمرود کھڑائے، نمرود نہ آمنا سامنا ہویا، نمرود کہن لگا ابراہیم بڑا رب 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 کردہ پھرنا ہے، انج کرنا رب دیاں کوئی خوبیاں تے دسنا ہے، رب دا تعارف تے کروانا، رب دی پہچان تے کروانا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ، نمرود نو تعارف کروایا ہے، اللہ دیاں خوبیاں بیان فرمایا ہے، فرمایا میرا رب ہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میرا رب او ہے جن نے میں نو پیدا فرمایا ہے، میرا رب
او ہے جن نے مینوں ہدایت عطا فرمائی ہے، میرا رب او ہے جڑا مینوں کھلاندا ہے، میرا رب او ہے جڑا مینوں پلاندا ہے، میرا رب او ہے جدوں میں بیمار ہو جاواں مینوں شفا عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن بیٹھیا اپنا دکھڑا لاگ رکھیا کرو، اپنا دکھ اللہ نو سنایا کرو، با مخالف قوم مخالف، اللہ اکبر اللہ۔ حاکم وقت نمرود مخالف بیٹھیا اللہ نال گلاں پہ کر دینے، اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا سپارہ سورہ بقرہ ہے، اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندینی اللہ تو مردیاں نو زندہ کیویں کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے کیا تو ایمان نہیں رکھدا ہے؟ اللہ کیوں نہیں؟ میں ایمان ضرور رکھنا ہے، لیکن اللہ میں دل نو مطمئن کرنا چاہنا ہے، دل نو سکون پہنچانا چاہنا ہے، اپنی آنکھاں نال مشاہدہ کرنا چاہنا ہے۔ اللہ فرماندے نے پیارے خلیل انج کرنا ہے، چار پرندے لے لے انہاں نو اپنی طرف مائل کر لے، اپنی طرف مانوس کر لے، پھر انہاں دا کیما بنا کے مختلف چار پہاڑاں تے رکھ دیوی، پھر اس تو بعد اپنی بولی تے اندر جویں انہاں نو اپنے ول مائل کیتا سی اس انداز نال انہاں نو بلاوی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لے لینے، او جویں زمیندار انہاں جانوراں دے کئیاں دے نام رکھے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اپنے والے انج انہاں نے مائل کیتا ہے، اگر بندہ آ کردا ہے تے مرغی کول آ جاندی ہے، اگر بندہ تو کردا ہے تے کتا کول آ جاندا ہے۔ ایویں مائل کیتا اپنی زبان دے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں چار پرندیاں نو جدوں اپنے ول مانوس ہو گئے نا، اگر بلاندے نے تے قریب آ جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر انہاں دا کیما بنا لیندے نے، انہاں نو ذبح کر کے انہاں دا ٹکڑا کر کے انہاں نو مختلف چار پہاڑاں تے رکھ دیندے نے۔ ہن جویں حضرت ابراہیم زندیاں نو بلاندے سن تے کول آ جاندے سن، اللہ فرماندے نے اے خلیل ہن چار پہاڑاں تے کیما بنا کے رکھ دیتا ہی، ہن ذرا ہوشیار ہو جائی، میری قدرت دا کرشمہ ویکھ لینا۔ حضرت ابراہیم انج کرنا، ہن بلا انہاں نو اپنے انداز اندر بلانا۔ آؤ قبراں نو پوجن والے خدا را اس رب دی پہچان کرو نا، جس رب دی پہچان پیارے خلیل نے کیتی ہے، جس رب دی پہچان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیتی ہے، صحابہ نے کیتی ہے، اللہ دے نبیوں نے کیتی ہے۔ حضرت خلیل انہاں نو بلاندے نے، ایک ایمان جڑ جاندا ہے، پرندے بن جاندے
جاندے نے اے پرندے بن کر کے اڑ کر کے پیارے خلیل دے کول آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا خلیل وعلم ان اللہ عزیز حکیم ہن تے جان لینا ساری چیزاں تے غلبہ رکھن والا کون ہے ہر چیز تے غلبہ رکھن والا ہے اللہ تعالی دی ذات ہے اللہ اکبر اللہ اس تو بعد نا کیونکہ ان اکھاں نال جو ویکھ لے آئے مردیاں نو زندہ اللہ کیویں کر دے بھی آئینی ہی مشاہدہ ہو چکے ہیں نا بلکہ ایک آیت دی اندر اللہ فرماندے نے کہ جنیاں زمینہ اندر آسمانہ اندر زمینہ اندر جنیاں مخلوقات نے اسی ساریاں چیزاں دا اپنے خلیل نو مشاہدہ فرما دیتا ہے تاکہ پیارے خلیل نو مکمل طور تے یقین ہو جائے اینا بے وقوفہ نال اینا متھا لگانا ہے آمنا سامنا ہونا ہے تے انہوں پریشانی نہ ہوئے اچھا اس تو بعد نہ پھر نمرود آگے آئے اللہ اکبر اللہ چگڑن لگ پہ آئے مناظرہ کرن لگ پہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دائے نمرود نال مناظرہ ہو رہے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اذ قال ابراہیم ربی اللذی یحیی و یمیت پیچھے ویکھ کے آئے نے مردیاں نو اللہ زندہ کیویں کردا ہے ہن اگے نمرود دے سامنے اوہی بیان فرمان دینے او نمرودا میرا رب ہووے جڑا مردیاں نو زندہ کردا ہے قال انا احیی و امیت نمرود کہن لگا ابراہیم ایک کام تے میں بھی کر لینا وا ویکھو نا جیل دے اندر ایک بندہ قیدی ہے انہوں سزائے موت ہو چکی ہے انہوں میں رہا کر دینا وا جڑا بندہ رہا ہے نا انہوں میں سزائے موت دے دینا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے بندہ میری گل دی تہ تک نہیں پہنچ سکیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور گل کیتی ہے نا فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتی بہا من المغرب او نمرودا میرا رب ہے جڑا سورج مشرق والوں چاڑ دائے اگر تو رب نہ مغرب والوں سورج چاڑ کے وخانا فبغیت الذی کفر لا جواب ہو جاندائے کافر چپ تا چپ رہ جاندائے کافر اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسند احمد دے اندر لکھے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے میں عیسیٰ بن مریم نو بھی ویکھے آئے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نو بھی ویکھے آئے میں حضرت ابراہیم نو بھی ویکھے آئے اللہ اکبر اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سرخ فہم کنگرے آلے والا والے چوڑے سینے والے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ والے سن صحابہ عرض کر دینے سونے حضرت ابراہیم دے بارے دسونا حضرت ابراہیم کنج دے سن آپ فرمان دینے ابراہیم دے بارے پوچھن والے اپنے ساتھی محمد نو ویکھ لو صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے ساتھی نو ویکھ لو نا میرے شکل و مشابہت رکھن والے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال معراج دے وقت ملاقات ہوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابراہیم ملاقات کر دینے جامع ترمذی دے اندر لکھے آئے حضرت ابراہیم آندے نے اللہ دے نبی جی تو آڈی امت دے لوگاں نے میں نو ویکھے آتے کوئی نہیں تسی قرآن پڑھو گے انہوں نے میرا تعارف ہو جاوے گا تسی قرآن پڑھو گے ابراہیم خلیل کون سی ابراہیم خلیل کیڑا سی ابراہیم کون سن تسا تعارف کرواؤ گے میں تے ویکھیا کوئی نہیں تو آڈی امت دے لوگانو انج کرونا ہے اپنی امت وال جا رہے ہو اپنی امت محمدیانو جا کے میرا ابراہیم دا سلام بھی آکے آجے نالے ایک پیغام بھی دے دے آجے دسوئے والے ہو اللہ دی قسمیں بڑے خوش قسمت ہو دوسی امت محمدیانو پیارے خلیل نے سلام آکے آئے سلام بھیجے آئے تو انو سلام بھیجے آئے تو انو سلام آکے آئے پیارے خلیل علیہ السلام نے نالے تو انو ایک پیغام بھی دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آندے نے اللہ دے نبی جی اللہ دی جنت دی مٹی بڑی عمدہ ہے چٹیل صاف میدان ہے بڑی زرخیز زمین ہے اللہ اکبر اللہ بڑا میٹھا پانی ہے اوتے انہوں آگے اجے کاشت دی ضرورت ہے کھیتی باڑی دی ضرورت ہے درخت لگام دی ضرورت ہے پودے لگام دی ضرورت ہے انج آگے اجے تو آٹی امت لوگ پڑھن گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واہ ابراہیم میں تیری عظمت ہوئے صدقے تے قربان جاوائے ساڑھے خیر خواہ ابراہیم اللہ اکبر فرمان دینے لوگ جتھے بھی بہ کے سبحان اللہ پڑھن گے الحمدللہ کھن گے لا الہ الا اللہ دا برد کرن گے اللہ اکبر دیا تسبیح کرن گے اللہ انہاں دے نام دے جنت وچ درخت لگا دیں گے اللہ اکبر اللہ اچھا ہون آمنا سامنا ہویا نمرود دے نال بھی سارے مخالف بن گئے تے ابراہیم علیہ السلام نا اللہ اکبر اس بابل شہر دے اندر ہی اجے پھردے نے انہاں آکھیا چلو ایک واری شاید اور سمجھا کے ویکھ لئیے ایک جگہ تو ویکھیا نا قوم دے لوگ بھی بیٹھے نے تے نال وچ باپ آزر بھی بیٹھا تے سارے انو باپ بھی ہے تے قوم دے لوگ بھی نے دل وچ آیا چلو ایک باری پھر دعوت دے دئیے ہو سکتا ہے انہوں سمجھ آ جائے اللہ اکبر آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام فرمان لگے باپ نو قوم دے لوگانو مشترکہ طور کے خطاب فرمان دینے فرمایا ما حاضی تماثیل اللتی انتم لہا آکفون انج دسو نا مینو اے جڑیاں مورتیاں نے کی شے نے جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو کی شے نے اللہ اکبر اللہ کہن لگے ابراہیم اتے سانو بھی کوئی پتہ نہیں کی شے نے قالو وجدنا اللہ دی قسم قرآن پڑھیا پہ آئے توحید نال
ترجمہ پڑھ کے تے ویکھو نا قرآن سمجھ کے تے ویکھو نا اللہ دی قسم جڑا دلوں جانو قرآن دا ترجمہ پڑھ لیندا اے بولو مشرک ہو سکدا مشرک نہیں رہ سکدا اے اللہ اکبر اللہ آندنی ابراہیم تے سانو بھی نہیں پتہ مورتیاں کین اسی تے اپنے اباؤں اجداد نو ویکھے آئے او انہاں دی پوجا کر دے سر اسی بھی انہاں دی پوجا کرن لگ پے آئے اج ساڈے معاشرے دے اندر میں سوال کرانا تسی پھوڑی تے بہ کے کلام بخشو آندے ہو اے کی شے ہے آندے نے جناب سانو بھی کوئی پتہ نہیں پھوڑی تے بہ کے ساڈے باپ دادا کلام بخش دے سر اس واسطے اسی بھی ایویں کرنے آئے اگر میں سوال کرائے تسی ختم کل تیجا 40 اگر ساری رسم کر دیو ایک ہی شے نے آکھیا جاندا ہے تے سانو بھی پتہ نہیں کی شے ہے ساڈے باپ دادا کر دے رہے تے جہالت دا جواب ہے تے کوئی دلیل نہیں ہے دسوئے والیا دلیل قرآن چو ہوندی ہے پیارے پیغمبر دے فرمان چو ہوندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اگر تو آٹے باپ دادا انج کر دے رہے تسی اونا دے مگر لگ کے انج کر دے پے ہو پھر سن لو کالا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین تسی بھی تو آٹے اباؤ اجداد بھی واضح گمرائی ویچ سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل دے اندر تحیہ کر لیا ہے اللہ اکبر اللہ میں نہ دے بتانو ضرور توڑاں گا میں نہ دے بتانو ضرور ختم کراں گا باقی گل اگلے جمعے کرانگے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.